اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ یہ سورت ہے جس سے افتتاح کتاب ہے، اور ایک ایسی سورت جو مکمل پہلی مرتبہ نازل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ ہے، اگرچہ نزول میں نمبر 5 ہے۔ اس سے پہلے 4 سورتیں نازل ہوئی، اول اقرا بسم 5 آیتیں، پھر سورۃ مزمل 2، پھر سورۃ مدثر 3، پھر سورۃ قلم 4، 5ویں سورہ فاتحہ، لیکن وہ سب آیات نازل ہوئی اور یہ مکمل سورت نازل ہوئی ہے، تو اول ما نزلت کاملتاً سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت کا نام شفا بھی ہے، اور اس سورت کا نام صلاۃ بھی ہے، دعا بھی ہے، ناجیہ بھی ہے، اور رقیہ بھی ہے۔ رقیہ دم، ابو سعید خدری بما اصحاب کے کئی مہمان تھے، ٹھہرے ہوئے تھے راستے میں، آس پاس قبیلہ تھا، ان سے کہا ہم مہمان ہیں، کچھ کھانا دے دو، کہا جا اپنا کام کرو، ہم کوئی اتنے بڑے قبیلے کو کون کھانا دے۔ اس زمانے میں دستور تھا، آبادی کے قریب جب لوگ رہتے تو آبادی والے کھانا لاتے۔ اتنے میں ان کے کسی امیر کو، ذمہ دار آدمی کو سانپ نے ڈسا، فعالجوا لہو کل شیء فمنتفع، بخاری میں ہے، ہر طرح دوا درمل کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے کہا یہ سفید پوش آئے ہوئے ہیں، حضرت محمد کے صحابہ، یہ ان سے دم کرا دو۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی دم والا ہے؟ سام کٹر کا بالکل میں ہوں۔ کتنا اعتماد ہے دیکھو۔ کہا کیسے دم کرو گے؟ کہا میں دم کروں گا اور آپ کے آدمی کو فائدہ ہوگا، لیکن مجھے اتنی بکریاں دو گے۔ فصالہ، بخاری میں ہے، علی قطیع الغنم، کہ ایک ریوڑ بیڑ بکریوں کا دیں گے۔ 3 دن تک حضرت ابو سعید جاتے رہے صبح و شام اور اس کو دم کرتے رہے، بالکل فبرأ، بخاری میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھیڑ بکریاں لے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ 80 تھی، دوسری میں ایک میں ہے کہ 30 تھی، دوسری میں ہے کہ 80، تیسری میں 120۔ تو اعلیٰ درجے کی بکریاں دودھ دینے والی زبردست قسم کی وہ تو 30 تھی، اور ہونا بھی چاہیے 30، کیونکہ قرآن کے سپارے بھی 30 ہیں۔ اور اگر اور بڑے بچے بھی ساتھ میں لا لے تو 80 ہو جائے گی، اور ہر بکری کے ساتھ 2 اور 3 چھوٹے بچے شیرخوار وہ بھی جمع کر لے تو 120 ہو جائے گی۔ جب حضرت ابو سعید بکریوں کا ریوڑ لے آیا تو صحابہ نے کہا اخذت علی کتاب اللہ اجرا، قرآن شریف پڑھ کر کے پیسے لے لیے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، خدمت اقدس میں عرض کیا، آپ نے کہا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے، انعام وہ ہے جو قرآن کے بدلے میں ملے۔ وَاضْرِبُوا لِي سَهْمًا، میرا حصہ بھی مقرر کرو اور آپس میں تقسیم کرو۔ آپ نے ابو سعید سے پوچھا کیا پڑھا؟ کہا فاتحہ صبح و شام 3 دن۔ دم آسان کام نہیں، دم بہت مشکل کام ہے۔ یہ ویسے آ جاتے چپ 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 سے کیا بنتا ہے؟ ایسے چپ چپ گئی۔ دم اپنا وزن دیکھو، دم کے ہو قابل، تم میں وہ مادہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ الحمدللہ، یہ غز و یہ میدان۔ اور وہ کیا ہوتے ہیں دم کرانے والے، ان کو بھی یقین ہے کہ ہمارا آدمی ٹھیک ہو یا نہ ہو، ایک عادت ہے چوف چوف والی۔ اگر ان کی عقیدہ ہے اور نیت ہے تو وہ اس قبیلے کے سردار سے بھی گھٹیا ہے جو 30 بکرے دیتے تھے۔ تو چلو اس زمانے میں ایک بکرے کی کم از کم قیمت لگا لو 1000 روپے، وہ تو کوئی چوری کا ہوگا ورنہ 1000 کا بکرا کہاں ہے؟ تو 30,000 روپے ہو گئے نا ایک ختم کے، اور دوسرا لگا لو 80,000، اور تیسرا لگا لو 1,20,000۔ اب فتوے لکھتے رہے، حرام ہے حرام ہے حرام ہے، حرام ہے حرام ہے۔
اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری میں نبی کہتے ہیں بہترین اجر جو تم نے قرآن پر لے لیا میرا حصہ بھی مقرر کرو، تقسیم کرو۔ آیت ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ان پر نازل ہوئی، آپ پر نازل ہوئی ہے۔ غلط تفسیر کرتے، قرآن کی تفسیر وہ ہے جو ہم نے کل پیش کی، اور سنت کی تفسیر یہ ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی تفسیر جس سے آپ ناجائز کہتے ہیں تفسیر بالرائے کا اہل الباطل، غلط فتویٰ ہے۔ 30 سال سے میں اس کا رد کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ قرآن خوانی پر، دم درود پر، اور خاص کر تراویح میں حافظ صاحب کے پڑھنے پر بطور انعام و اکرام کی نیت سے لینا دینا صرف جائز نہیں، مستحسنات میں سے بہترین تبرک ہے۔ مجھے تو نہ لینے والوں پر خطرہ ہے۔ دم دم چئی نوردی اور لا سچئی خامار تا اوگو رچم یار تا لالا اوگو۔ یہ روایت بخاری شریف میں میری تفتیش کے مطابق 14 جگہ ہے۔ ایک طالب علم نے بتایا کہ 18 جگہ اس کو ملی، بیو میں ہے، اجارہ میں ہے، فضائل قرآن میں ہے، کئی مقامات پر ہے۔ اب ہمارے دوست جتنے بھی جوابات دارالفتاؤں سے دے رہے وہ تعویلات ہے، اصل مسئلہ وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، اور اس میں امت کی سالمیت ہے، حفاظ کرام کی عزت ہے۔ ہر طرف سے لوگ قرآن خانی ہے جی، قرآن خانی۔ میں نے کہا واقعی کرائیں گے؟ او طالب علم سے بات کرو، طالب علم کو سمجھا دیا۔ اس نے کہا جب ہم آ جائیں گے آپ کے ہاں سب سے پہلے ٹھنڈی بوتلیں پلائیں گے، جب آدھا ختم ہو جائے گا دودھ کا شربت پلاؤ گے، روحیزہ و بادام پستے ڈلے ہوئے، جب اخیر تک پہنچ جائیں گے ایک ایک آئس کریم دو گے، کھانا دے نہ دے لیکن 30,000 روپے تقسیم کریں۔ میرے پاس آیا کہ جی اس طرح کہتے ہیں۔ میں نے کہا بخاری شریف کے مطابق کہہ رہا۔ میں استاد اپلار نوکران دی دا کہ دیتا کر دیو قرآن خانی دی کئی بیائی تش لاس رہ دی اتوا دا چنو لڑوان ورکے خام آگا ٹولے کی گھٹیاں بیٹھائیے چنو آگا خری نکری۔ شابش، ایک دو ختم ہوتے محلے میں اب تک گئے، سمجھ گئے۔ میں نے کہا خود پڑھو قرآن۔ ہم نے لوگوں کی اصلاح کی ہے، اور تراویح میں الحمدللہ یہ طالب علم بہت سارے ان میں حفاظ ہے۔ کراچی شہر میں ایمان نہیں ہے کہ ان کو مسجدیں دے، یہ کمروں میں کھڑے ہوں گے، برانڈوں میں کھڑے ہوں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، اور اخیر میں ان کو بھی انعام و اکرام ملے بعض مخلصین کی طرف سے۔ مسافرین ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ المعروف و کالمشروط، یہ کون سی صورت کی آیت ہے؟ یہ تو منطقی دوڑا ہے۔ المعروف کالمشروط، معروف تو مسلمان کا اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اور مسلمانوں کا حافظ صاحب کی اللہ کے لیے عزت کرنی ہے، یہ معروف ہے۔ ظن المومنین خیر، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے۔ آپ نے الٹا منکر کو معروف کہا، المعروف کالمشروط۔ یہ کیا ہے؟ دوڑا بازی۔ آیات و حدیث کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔